آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں لا کے طالب علم کی حیثیت سے نہیں، لا کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں سیاست کے طالب علم سے ہوتے ہوئے ابھی جو میں نے یہ پڑھی ہے کہ جی کیبنٹ اور یہ کس بنیاد پر مقدمہ بنایا جائے گا کہ جی انہوں نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی تھی جو کہ ریاست کے خلاف باغیانہ زمرے میں آتی ہے. اگر یہ مقدمہ بنا بھی پنجاب کابینہ کی سفارش پر تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو توشہ خانہ کیس کا ہوا، اس کا انجام وہی ہوگا جو سائفر جیسے کیس کا ہوا. میری دانش میں ابھی تک جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک تو لافیبل ہے، وہ عدت والا بہرحال، لیکن جو کہ ابھی وہ ہے سو آئی کانٹ کامنٹ آن اٹ. بٹ سائفر والا میں مجھے احساس ہو رہا تھا یار آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور جنہوں نے دھمکی لگائی تھی وہاں کے اپنے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے کہا کہ جناب کیا بات ہے، انسانی حقوق کی پامالی، انسانی حقوق کی پامالی، تو وہ ہم کوئی غلام ہے. وہ امریکنوں نے کہا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم غلام ہیں سرکار، آپ کو یہ تو منو نا کیا لے کیا انہوں نے کم ادھر پہ یہ تو ایک پہلو، یہ میرا نہیں خیال. جب تک ان کی حکومت رہی ہے آئی واز دا فرسٹ اینکر اللہ کے فضل سے جنہیں آف ایئر کیا گیا، میرے لیے عزت کا تمغہ ہے. اس کے باوجود سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اب ان کے خلاف مقدمے بنانا خامخواہ کی یہ سوائے انتقامی کارروائی کے اور کچھ نہیں بن رہا ہے. ریفرنس دے دیا نا، ویسے ہی ریفرنس ہو، یہ تب کی بات ہے جس صحافی سے یہ سائن کرایا کہ جس صحافی نے یہ رپورٹ کیا، یہ بات ہوگی پرانی. ٹھیک ہے، گو آج پنجاب کابینہ کو بریفنگ اس بات پہ دی گی، لیکن وہ لے لی نا، اجازت لے لی. اب اس میں 4 سیکشن بھی ڈال دیے، 121 131 اور 153 3 سیکشن ڈال دیے نا. اب پاکستان پینل کوڈ کی اب مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو معاملہ آیا نا امریکی قرارداد والا، جس پہ بہت انہوں نے وہ کیا چرچا مچایا کہ ہمارے لیے پتہ نہیں کہا آسمان سے تارے ٹوٹ کے زمین پر گر پڑے، یہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا. میں جس دن یہ ریزولوشن آیا اور آپ جو کلپ دکھا رہے تھے آج، اس وقت آپ مجھے یوں کر کے پڑھ رہے تھے. اس وقت میں اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھا. اچھا بھائی، I admit that. پر آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ بانی تحریک اور ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں قراردادیں لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں. سر ساری دنیا ایک طرف، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہماری قومی اسمبلی کی طرح کا ہے، اس میں اتنی بھاری تعداد سے کوسچن ہو جانا، 8 فروری کا انتخاب، یہ نہیں کہ کوئی 40-50 لوگ، ٹھیک ہے یہ نان بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کل بھی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کی گرفتاری ہے یہ وہ، اور انتخابات کے بارے میں یہ اندرونی معاملات ہیں، اور جن کو انتخاب سے شکایات ہے تو پاکستان کے آئین کے مطابق جائیں ٹریبیونلز وغیرہ میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا امپیکٹ تو ہے نا، اب وہ امپیکٹ ہو گیا ہے. اس امپیکٹ کے بعد اگر آپ ابھی ان پہ مقدمے اگر بنانے تھے تو اپریل 2022 کے بعد بناتے، اس وقت بناتے جب وہ کہہ رہے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اس وقت جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایک آدمی ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دو، الوی صاحب ذرا کچھ اپنا مکمکہ کراؤ. تاریخ میں کی گئی، یہ کیا تاریخ میں نہیں ہوا؟ تاریخ میں کی گئی غلطیوں گلے کا توق نہیں بناتے، آگے بڑھتے ہیں. تو آگے بڑھے. دیکھیں ان 2 قراردادوں سے ان کیا بھینس چوری کا مقدمہ ڈال دیں گے جیسے چودھری ظہور اللہ مرحوم کے خلاف ڈالا؟ آپ کیا بات کر رہے ہو یار؟ آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ان قراردادوں سے یہ میسج گیا دنیا بھر میں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے؟ مانتے ہیں جی کہ دنیا بھر میں یہ میسج چلا گیا. جی اگر پنجاب حکومت یا وفاق یہ عدالتوں میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے یہ لابنگ کے ذریعے دنیا بھر میں یہ میسج پہنچا رہے ہیں تو کیس بنتا ہے. ابھی تک کوئی ایسے ان کے پاس شواہد نہیں تھے جو مختلف موضوع ہے وہ ایسی بنا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر، جیسے ماضی کے کیس نہ صرف پنجاب حکومت، میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں، نہ صرف پنجاب اور یہ والا کیس، یہ جو بھی پنجاب کابینہ بھائی یہ تو ان کی صحافیوں سے گفتگو ہے یار. اب اس میں انٹرپریٹیشن ہے پنجاب کابینہ کی. بھائی میں صحافی ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سر آپ اس میں یہ ایک اور ایڈ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں، ایک سٹیپ فارورڈ بتا رہا ہوں کہ یہ ایڈ ہو جائے گا کہ یہ سارے لوگ مل کے عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں یہ لابنگ کرتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے. اس کے لیے ان کے دائیں بائیں ہونے کی ضرورت ہے کیا؟
किन के दाएं बाएं उनको नहीं यार, देखो बस एक बंदा थोड़ी सी देर को भी यहाँ पाकिस्तान में बैठे तो ये कहेगा कि यार यहाँ तो हालात काफी मखदूश नजर आ रहे हैं, अदालतें उनसे रोजाना कुछ ये आ रही हैं, ये पिटिशनें हैं, ये फैसले हैं, ठीक है ये नहीं बात। मेरा अपना जो ख्याल है जिसमें आपकी जिस वजह से मैंने कहा था कि एंटी इमरान कुव्वतें इससे मुश्तइल होंगी, हाँ वो इस वजह से है कि हाथी के पांव में सबका पांव होता है ना, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की भारी भरकम अक्सरियत सिवाय 7 अरकान के जो वहां पे मौजूद है और ये टोटल तादाद बनती है 85, 100 में से 85%, ठीक है, फाइन फाइन। वो कहते हैं कि जी उन्होंने सवालात उठा दिए। अब ये एक ऐसी चीज है जो तंग करती है कि यार अमेरिका के, और कल कितने फख्र से बानी तहरीक इंसाफ कह रहे थे कि इजराइल भी वो नहीं कर पाया, तो मैंने फिर अपनी जान की अमान पाते हुए कहा था कि नहीं सर, हाली भी उनका जरा खलीफा तकड़ा है, क्योंकि वो तो 24 जुलाई को है खिताब कर रहा है। अच्छा, मुझे फील ये होता है, मुझे भी खदशा या आपकी कंपनी में रह रहे कि आप जैसा होता जा रहा हूं, मैं अपने जैसा तो नहीं कर सका, आपको ये मेरी नाकामी है। मुझे ये फील होता है कि ताकतवर हल्के भी ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि इस पे एक मजबूत केस बना सकते हैं, और वजह ये जो आज की आपका एपिसोड है जिसको आपने सहाफी वाले एक बयान से लिंक किया, ये आगे चल के मामला खराब हो सकता है, बानी तहरीक पे इस तरह का केस बन सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर इस बेस पे केस बनना है, आप उसको बेस बना रहे हैं, मैं अमरीकी करारदाद को बेस बना रहा हूं। नहीं तो वो क्या कहेंगे कि ये अमरीकी करारदाद इन्होंने टेलीफोन खुद किया था कांग्रेस वहां से, लॉबिंग इन्होंने खुद की थी। आपको पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब ग्रुप भी तो 2 ग्रुपिंग भी तो शुरू हो चुकी है ना, तो एक वो ग्रुप भी तो है ना जो चाहता है कि मामला, एक ग्रुप है जो कि चाहता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, एक चाहता है कि ना आए, पीटीआई के अंदर अच्छा वो ये नहीं चाहता कि ना, पीटीआई में ग्रुप है, पीटीआई में ग्रुप आप बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आप बाखबर नहीं हैं, आप सिर्फ अखबार पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। जनाब ये है कि पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं है। आपने फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत को नहीं सुना, आपने सोशल मीडिया टिकर्स नहीं देखे, ये सोशल मीडिया नहीं पढ़ा, ये सारी रौनक आपके लेजी जर्नलिज्म की, क्योंकि हम सारे सहाफी जो हैं बुनियादी तौर पर टिकटॉकर हैं, हमें चाहिए रेटिंग्स, हमें चाहिए आई बॉल्स। हम कहते हैं जी ये मरवत साहब आपके बारे में तो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, बोले वो हतनी, और जवाब में उन्होंने कहा अच्छा अब फवाद चौधरी साहब उनके दौर में हम फारग हुए थे घर से, लेकिन उनसे ताल्लुकात भी बहुत दरीना है, क्या करें बदकिस्मती से, तो वो जरा सियाने हैं, वो जरा ठंडे दिल से सियाने हैं, जुमला याद रखिएगा, मीठे मीठे करके खाते हैं। लेकिन ये सब ये फवाद चौधरी साहब के ख्यालात हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब के ख्यालात हैं, ठीक है। तहरीक इंसाफ जो है वो नाम है कैदी नंबर 804 और उसके वफादार मुंताहिन का, बाकी सब फेरा फेरी है। तो उनके वफादार कौन डिसाइड करेगा कि वो उनका वफादार, वो कौन? कैदी नंबर 804 सिर्फ वो डिसाइड करेंगे, वो तय करेंगे कि कौन मेरा है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो शेर अफजल मरवत तो है ना, उनके दिए के टिकट पे लड़े ना। मेरा ख्याल है कि अगर 3-4 दिनों में सुना है कि उन पे शफकत दोबारा रखा जा रहा है, सुलह के लिए बुला, लेकिन फवाद दोनों देवता सुलह के लिए नहीं बुलवाया करते। हाँ, देवता क्यों बुलवाते हैं, कहते ना मान जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अरे क्या बात करते हो तुम? ये तो आप पुराने जमानों में ले गए, आज के जमाने की बात करता हूँ। अच्छा क्या आप इस बात को डिनाई करते हो? ये मुझे बताएं। शोएब शाहीन का, मैंने ये शोएब शाहीन का इस्लामाबाद से खड़े होना और वक्ता डाल देना अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, इसी का जोक सही कह रहे हैं आप। यानी चलो तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान को बहुत ज्यादा रेट करते हैं, उसे मानते हैं कि वो इस वक्त सियासत का देवता है। यार खुदा के लिए कहा ना कि देवता हाथ रखता है। मैं उनका, आप ये कह रहे हैं, आपने कहा, मैंने ये यार मैं एक लफ्ज को निकाल के क्यों एक काउंटर कॉन्टेस्ट लेकर जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैंने तहरीक इंसाफ को डिफाइन किया है। तहरीक इंसाफ की अगर तारीफ करनी है कि भाई 2 लफ्जों में बयान कीजिए तो तहरीक इंसाफ है कैदी नंबर 804 और उनका वफादार। अल्लाह आपका भला करे, और वो बहुत कसीर तादाद में है। बाकी कोई हो जाए,
کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ گروپنگ نہیں مان رہے پاکستان؟ میں نہیں مان رہا سر. یہ گروپنگ ہم بناتے ہیں چونکہ ہمیں اپنے 10 فواد چودھری اور شیر افضل مروت کی نورا کشتی ہے. او یار نورا کشتی نہیں ہے خدا کے لیے. یہ مجھے میری ضرورت ہے کہ شیر افضل مروت کو اس طرح کی بات کہے ٹک ٹاک جیسی جس پہ لائکس ملے, لوگ ری ٹویٹ کرے, ہنسے, اس کا پھر جواب دیا جائے جی فواد صاحب وہ دیا تو کہتا. یہ کوئی خبر نہیں ہے آپ کے نظر میں؟ میری دانش میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قیدی نمبر 804 جو طے کریں گے وہ ہے تحریک انصاف کی پالیسی. اور اس وقت وہ یہ جو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ بے تحاشا تنگ ہے. وہ کہتے ہیں میری وجہ سے ووٹ لے کر آئے ہو. اور آج کل وہ بہت خوش ہیں جیسے کل انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ تو اسرائیل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور اس کے بعد سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مستقل واچ کیا جا رہا ہے, ان کا آواز ان کی ریکارڈ ہو رہی ہے, پھر وہ دیکھ کے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں جس کو پیغام دے رہے ہیں چھت کو دیکھتے ہوئے اللہ میاں مرحلہ بڑھ رہا ہے کہ چھت اللہ کے بھائی آسمان. کیا آپ تو سمجھائیں نا مجھے. او بھائی یہ جو چھت ہے میں اس کو دیکھ کر یہ میں کہوں گا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے تو پہلے میں ایڈریس کرتا تھا یہ جو مجھے چائے دیتا ہے, اس کے بعد پھر میں کرتا اب میں اوپر جانا, اب رابطہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں اکیلا بیٹھ کے مائک پہ کہہ رہا ہوں اگر میرے وفادار ہو سارے تو یہ بات اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہو اور پھر اڈیالہ جیل یہ بات اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی نوٹ. اگر میں آ سکتا ہوں, اگر میری یعنی پردہ دار گھریلو خاتون آ سکتی ہیں تو تم میں کیا پر لگے ہوئے ہیں صحاب کے کہ تم جیل نہ ہو. سنیں ایک بات بڑی کامن ہے, نہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو نا. یہی بات فواد چودھری بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کی رہائی کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے. اگر یہ اسی طرح رہے تو اگلے 13 مہینے میں عمران خان صاحب باہر نہیں جا رہے. تو اب میں دیکھیے میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. تو فواد صاحب کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کل تو ہے نا یار, نہیں کیا ہے سیاسی سمجھ کچھ تو ہوگی نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس بنا لیں اور ان کو اسپیکرشپ بھی دے دیں, چیئرمین پی ایس سی بندے ان کے صوبہ. اچھا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں واقعی اتنے ناداں ہیں کہ وہ کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے مجھے حصہ ڈالنا چاہیے کہ یہ تحریک انصاف دوبارہ برسر اقتدار آئے. خود بیچاروں کو مجبور ہو کے ڈی آئی خان سے بشین میں الیکشن لڑنا پڑا ہے. ریوائول تو چاہیے نا مولانا صاحب کو بھی. اچھا اور وہ کسی کی برگد کے تھلے برگد کے درخت کے تلے کچھ نہیں اگ سکتا. جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں جائے گا اپنی سیاست کا وہ برگد کے وہ صرف تحریک انصاف کو مضبوط کرے گا, اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا. اتحاد ہوتے ہیں. ارے ایم آر ڈی میں بہت ساری جماعتیں شامل تھیں 1988 میں. ایم آر ڈی ہے نا, یہ تحریک انصاف اور جے یو آئی ہے, تحریک انصاف اور پختونخوا ملی ہے, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف اور نون لیگ ہے نا. آپ پوری بڑی سیاسی جماعتوں کے نام میں نے لیا نا آپ نے. ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو خیبر پختونخوا کی گنوا دو نا سیٹیں ہر ایک کی. لمبی ہو جائے گی ڈیبیٹ, نہیں کرو نا بریک پہ جانے دو. ایسے نہیں کیا کرتے. ایم آر ڈی پہ میں پھر بات. بھائی صاحب آپ بھی آئی بالز کے چکر میں تحریک انصاف میں اب آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میں تو اس اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کروں گراں قدر کہ میں اپنا خود مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب راہ حق پر ہیں یا مروت صاحب یا رؤوف حسن صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہے. بھائی صاحب میں نے آپ کو بتا دیا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اس وقت تحریک انصاف کے پاس بہترین موقع تھا اپنی پرفارمنس دکھانے کا اور وہ تھا بجٹ سیشن جو کہ انہوں نے اور بجٹ کے دوران وہ مزاحمت نہیں دکھا پائے. ٹھیک ہے جی. اب اس دن میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا یار دیکھو پالیٹکس میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے لوکیشن, سیاست میں ہوتی ہے ٹائمنگ. میں نے تمہیں بتایا, میں نے کہا میں جماعت اسلامی میں کہا وہ تو مجھے سرخا سمجھتا ہے. تقریباً میں نے جو باتیں کی ہو بہو آج حافظ نعیم صاحب نے دہرائی. آگے سمجھ آپ کو یہ ہے اس وقت جو عام آدمی جس بیچارے کے ہاں بل آیا ہوا ہے, ابھی ہزاروں میں بل آ رہا ہے, ایک پنکھا بل 25,000. دوسری جو بات آپ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلز ٹیکس مثال کے طور پر اسی پروگرام میں ہم 1.5 یا 2 مہینے قبل یہ رو رہے تھے
اور آپ بطور ایک وڈیرا جاگیردار کے سب سے زیادہ رو رہے تھے کہ میری گندم خریدنے ابھی والا تک پڑی ہے 7500 ٹھیک ہے جی. پڑی ہے ابھی. وہ پڑی ہونے کے باوجود جاؤ جا کے بازار سے ڈبل روٹی کی پرائس میں کتنا اضافہ ہوا ہے جسٹ بیکاز آف جنرل سیلز سے. دودھ کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ صرف جب وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی تو تنخواہ دے رہے ہیں چو کے دے رہے ہیں جی تازہ تازہ وہ تو ٹھیک ہے تو ساڑھی اتنا فرق نہیں پڑتا سر. اس وقت جو اصل امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کسی دن بیٹھ کر اگست کے پہلے ہفتے میں آپ دیکھیے گا کہ یار جب میں ہفتے کا سودا لینے جاتا تھا مئی میں تو میں کتنے پیسے خرچ کرتا تھا اتوار بازار میں یا یوٹیلیٹی سٹور پہ. یہ میں ایوریج مڈل کلاس بندے کی بات کر رہا ہوں اور اب کتنا کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں اب آپ ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب آج فلاں آنریبل جج صاحب جو ہے نا سپریم کورٹ کے انہوں نے تو کہا ہے کہ نہیں جی مکمل انصاف ہونا چاہیے. ارے نہیں صاحب وہ دیکھیں وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئین اور نظریہ ضرورت نہیں. اچھا جی اس پہ آپ مجھے بتائیں. حوالے سے سوچتا ہوں نا اس ملک کا جو معاشی مسئلہ ہے اس کی بڑی وجہ اس ملک کا سیاسی مسئلہ ہے. تو سیاسی مسائل کی سیاسی اسٹیبلٹی کورٹ میں چلنے والے چند کیسز سے جڑی ہے. میں اس لیے اس کو بہت ویلیو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فرض کر ٹائم کم ہے جلدی بات سنیں. اب یہی تو رونا ہوتا ہے نہیں ہے نا میرے پاس کہ بالآخر چلیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں